جاؤ جا کر میرے محبوب کو لے کر آؤ، اور یوں اکیلے بھی نہیں جانا، فرشتوں کی پوری برات لے کر جاؤ، پورا جلوس لے کر جاؤ۔ سبحان اللہ۔ میلاد میں ہم جلوس نکالتے ہیں، اعتراض تو ہوتا ہے، لیکن میرے محبوب کو لے جانے کے لیے جبرائیل امین پورا فرشتوں کا جلوس لے کر آتے ہیں، کاشانہ نبوت پر آتے ہیں، حضور کو سواری پر بٹھا کر پھر رب کے پاس لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ بھی سدرہ تک تو گئے، اس سے آگے جبرائیل بھی رک گئے، کیونکہ اس سے آگے جانے کی جبرائیل کی بھی طاقت نہیں۔ تو خیر میں بات عرض کر رہا تھا، حضور کو اللہ نے معراج عطا فرمائی۔ معراج کروائی کس نے؟ کس نے کروائی؟ بولو۔ اللہ نے۔ اللہ نے معراج اللہ نے کروائی۔ اگر دعویٰ یہ ہو کہ میں خود گیا تو بات ہے، اور دعویٰ یہ نہیں کہ میں خود گیا، دعویٰ یہ ہے کہ مجھے لے جایا گیا۔ سبحان اللہ۔ رب کا قرآن فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے عبد خاص کو رات کے کچھ حصے میں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہم نے جو آیت مبارکہ کا حصہ پڑھا اس کا ترجمہ کیا۔ پاک ہے، سب سے پہلے کائنات کے رب نے سفر معراج کا جب بیان فرمایا تو اپنی پاکی کو بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، سبحان اللہ۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو جب مومن نماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیتا ہے، اور پھر اللہ کی پاکی کو بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اللہ کی پاکی سے اپنی اس معراج کو شروع کرتا ہے۔ یہ ہر مومن کی شان ہے کہ جب وہ اپنی معراج کو شروع کرتا ہے تو اللہ کی پاکی سے۔ سبحان اللہ۔ سبحان کا معنی کیا ہے؟ سبحان کا معنی ہے پاک ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے سیر کروائی۔ اعتراض محبوب دو عالم پر، اب غور کریں، لے جانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ہے۔ تو پھر اعتراض اگر کوئی کرے تو اس کا اعتراض کہاں پر ہوگا؟ جانے والے پر نہیں بلکہ لے جانے والے پر۔ اب سمجھیے اس بات کو، کائنات کا رب آپ کو رات کے مختصر حصے میں لے گیا، یہ اس رب کی قدرت کاملہ ہے، وہ اپنی قدرت کاملہ سے اپنے محبوب کو اپنے پاس لے، سبحان اللہ۔ اپنی قدرت کاملہ سے اتنا طویل سفر کروایا، اور وقت تھوڑا سا لگا، مختصر سا، کتنا سا، پل جھپکنے سے بھی کم۔ تو میرے محبوب کے غلاموں، کائنات کے رب نے آپ کو اپنے پاس بلایا، یہ اللہ کی قدرت تھی، سفر کروایا، سیر کروائی، یہ رب کی قدرت تھی۔ جیسے اب کیا جی، یہ عقل میں نہیں آتا، عقل اس بات کو مانتی نہیں، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ دیکھیے نا جناب کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں کیسے جا سکتے ہیں، کیسے آ سکتے ہیں، جو بات کرتے اتنا وقت لگ جاتا ہے تو جانے آنے میں کتنا وقت لگتا ہوگا۔ میرے محبوب کے غلاموں، کائنات کے رب نے اسی لیے فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ اب تمہاری عقل میں نہ آئے، تمہاری عقل کا قصور ہے، جس کی عقل میں نہ آئے یہ اس کی عقل کا قصور ہے۔ اللہ کی قدرت، رب کی قدرت دیکھیے، آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے۔ عقل نہیں مانتی بغیر ستون کے کوئی عمارت کھڑی ہو، منوائے عقل کو، لیکن رب کی قدرت ہے کہ آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے زمین کو بغیر مادہ کے اس نے بنایا ہے۔ رب کی قدرت ہے پانی کی نہریں، دریا اور سمندر جاری فرمائے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے زمین کے اوپر چار چار ٹانگوں والے، دو دو ٹانگوں والے
جانور پر پیدا فرما دیے ہیں۔ رب کی قدرت ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہاں بھی کہو نا عقل نہیں مانتی، منواؤ پھر عقل کو، تو پھر یہاں بھی غور و خوض کرو کہ بھئی عقل کیسے نہیں مانتی۔ یہاں تو عقل مانتی ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ عقل مانتی ہے 2 ٹانگوں والے، 4 ٹانگوں والے، چلنے والے جانور کائنات کے رب نے اپنی قدرت سے زمین پر پیدا فرمائے ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر ٹانگوں سے چلنے والے، رینگنے والے جانور زمین پر پیدا فرمائے ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے آسمان کو بغیر ستونوں سے کھڑا کیا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے زمین کو پیدا فرمایا بغیر مادہ کے۔ یہ سب کچھ تو عقل مانتی ہے۔ معجزہ معراج کی بات آئے تو پھر عقل کیوں نہیں مانتی؟ سبحان اللہ۔ پھر عقل کیوں نہیں مانتی؟ ابو جہل نے اعتراض کیا اور گیا کہاں؟ ابو بکر صدیق کے پاس۔ سبحان اللہ۔ ایک ہے زندیقوں کا سردار اور ایک ہے عاشقوں کا امام۔ زندیق عاشقوں کے امام کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے ابو بکر تو نے سنا؟ اور میں بول کیا ہوا؟ کہا تیرے نبی نے دعویٰ کیا ہے۔ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی میں گیا، آپ نے فرمایا میں نے تصدیق کر دی، میں اسے مانتا ہوں، اگر میرے آقا نے فرمایا تو یہ سچ ہے۔ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا سفر بات کرتے ہوئے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی اور کہے تو میں نہ مانوں، اگر میرے آقا نے فرمایا ہے تو پھر میں اس کی تصدیق کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کیا کہ حضور کی بارگاہ میں جا کے پوچھیں حضور آپ نے یہ اعلان فرمایا، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میں گیا ہوں؟ نہیں، آپ نے اس کو جواب لا جواب دیا، فرمایا اگر کوئی اور دعویٰ کرے تو میں نہ مانوں، اگر میرے محبوب نے دعویٰ کیا ہے تو یہ بالکل سچ ہے، کیونکہ جن کی زبان سے وما